ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ سورہ حامیم السجدہ سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، اور جو ایمان والوں کا اعلان ہے، ان کا ایک قول ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ اعلان کرتے ہوں، دنیا کو بتاتے ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بعد ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی اللہ رب العزت ان پر فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم کسی قسم کا خوف نہ کرو، تم کسی قسم کا غم نہ کرو، اور تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی یہی صورتحال ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم نے دنیا اللہ رب العزت کے لیے گزاری ہوگی، اللہ سے وعدے کر کے گزاری ہوگی، اللہ کی مرضی منشا اور اللہ کی چاہت کے مطابق گزاری ہوگی، تو اس کا تمہیں جو اصل صلہ ہے وہ آخرت میں جا کے ملے گا۔ اور وہ کیا ہوگا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں میسر آئے گا، جو بھی تم مانگو گے، جس چیز کا تم سوال کرو گے وہ تمہیں میسر آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی توحید کے اقراری ہیں، ہم اللہ رب العزت کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا رازق ماننے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد گلیوں کوچوں میں، محلوں بازاروں میں، کاروباروں میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، زندگی کی ترتیب میں، اور جو کچھ دنیا میں دیگر کیا جاتا ہے، اس میں اگر اللہ رب العزت کو تلاش کرنا شروع کیا جائے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بالعموم مسلمان کی زندگی میں اللہ رب العزت، اس کا دین، اس کے قوانین، محمد علیہ السلام کی شریعت و سنت، وہ خال خال ہی دکھائی دیتی ہے، خال خال ہی دکھائی دیتی ہے۔ آج کسی مسلمان کو بلائیں بٹھائیں، اور میں کسی عام مسلمان، اس کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے کہ جو اللہ کے گھروں میں نہ آنے والا ہو، وہ کہ جو ساری زندگی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے والا ہو، بلکہ اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اذان کی آواز سنتا ہے،
اللہ کے گھر کی جانب دوڑ لگاتا ہے، قیام رکوع اور سجدے کرتا ہے، وہ جو تلاوتیں اور اذکار کرتا ہے، وہ جو اعلانیہ طور پر بظاہر مسلمان ہے، چہرے موہے سے، اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے دور سے مسلمان دکھائی دیتا ہے، اس کو بلائیے، اس کو بٹھائیے، اور اس کو بٹھانے کے بعد اس سے ایک بات کیجئے کہ آ جائیں، بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے روز و شب کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے طور اتوار دیکھتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں کہاں، کس جگہ، کس طرح اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے، اللہ رب العزت کا کلمہ ہے، اللہ رب العزت کی توحید ہے، اور کس جگہ پر ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں، اور کس جگہ پر ہم اللہ رب العزت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیں، بیٹھیں، اور بیٹھ کر اس چیز کا جائزہ لیں، اور جب یہ کام کرنا شروع کیا جائے گا تو میں تو اپنے جیسے کسی بندے کی بات کرتا ہوں، آپ یقینی طور پر مجھ سے بہت اچھے مسلمان ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اکثر اس معاملے میں ٹھوکر کھاتا ہوں، میں اکثر اس معاملے میں شکست کھا جاتا ہوں۔ میری زندگی میں فیصلے، میری زندگی میں جو ترتیب آگے بڑھنے کی ہے، میری زندگی میں وہ ترتیب جو چلنے کی ہے، اس میں اکثر جگہوں پر اللہ رب العزت موجود نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کا حکم موجود نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی مرضی، منشا اور چاہت موجود نہیں ہوتی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو، جو کامل اکمل دین تھا، جو مکمل دین تھا، کہ جو روز و شب کا دین تھا، جو میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا احاطہ کرتا تھا، اس کو ایک نامکمل دین ثابت کرتا ہوں۔ آج آپ کو اسلام پر دنیا بھر کے مسلمان شرمسار دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسا جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اللہ کے دین پر فخر کرتے ہیں، مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ اپنے دین کو فخریہ جو ہے اپناتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی کیفیت ہو اور دنیا میں مسلمان راندہ درگاہ ہوں، ایسی کیفیت ہو اور مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں، ایسی کیفیت ہو اور دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھ لیجئے گا کہ آج ہم نے اپنی زندگی میں محدود طور پر اللہ کے دین کو اختیار کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان اپنے دین پر شرمسار دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے آپ کو وہ لوگ میسر آئیں گے کہ جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل مقرر کیا ہوگا، ہاں جی، کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا ہوگا۔ دیکھ لیجئے ایک عام سادہ نوجوان، اس نے کسی کو آئیڈیل مقرر کیا ہوگا، لباس اس کے جیسا پہنتا ہوگا، بالوں کا جو اسٹائل ہے، ہیئر اسٹائل، اس کی طرح کا بناتا ہوگا، اس کی طرح چلنے پھرنے اور اس کی طرح بولنے کی کوشش کرتا آپ کو دکھائی دے گا، اور اس پر اس کو کوئی شرمساری نہیں ہوگی، بلکہ وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں شخصیت، اس کو میں نے آئیڈیلائز کیا ہے، اور اس کو آئیڈیلائز کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے، اور اس کی شخصیت کا ہر رنگ میری شخصیت میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ کو جگہ جگہ دکھائی دے گا۔ عجیب و غریب حلیوں میں لوگ پھرتے ہوں گے، عجیب و غریب طور و اطوار کے ساتھ لوگ چلتے پھرتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے کہ میں اپنے دین کو چھپا رہا ہوتا ہوں، میں اپنے دین کو خفیہ رکھتا ہوں، میں اپنے دین کو اپنی ذات تک
محدود رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، اور میں اس بات کو کہ جو آج ملحد کہتے ہیں، آج وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کو دیش نکالا دینا چاہتے ہیں، مسلمان کی زندگی سے نکال کر ہر بندے کا پرائیویٹ مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ دین بندے کا صرف ذاتی مسئلہ رہے، یہ گلیوں میں نہ دکھائی دے، یہ کوچوں میں نہ دکھائی دے، یہ بازاروں میں نہ دکھائی دے، یہ کاروباروں میں نہ دکھائی دے، یہ تقریبات میں نہ دکھائی دے، یہ کسی بھی ملک کے قوانین میں نہ دکھائی دے۔ یا اللہ اکبر، جو اصول اور ضوابط دنیا میں چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ دین نہ دکھائی دے، وہ جو چاہتے ہیں آج میں وہ کرتا دکھائی دیتا ہوں کہ بعض معاملات ہیں، ان معاملات میں میں پابند ہوں۔ ہاں جی، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں حج پر حج کرتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں عمروں پر عمرے کرتا ہوں، یہ ساری باتیں مجھے پسند ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ واضح طور پر میری زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں چلنے کا طریقہ کیا ہوگا، کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کسی سے جڑنے اور کسی سے ٹوٹنے کا طریقہ کیا ہوگا، رشتہ داریاں کس طرح بنائی جائیں گی، رشتے کس لیے ختم کر دیے جائیں گے، ان سارے معاملات میں کہیں میں اللہ کے دین کو جگہ نہیں دیتا۔ میرا قانون چلتا ہے، میری چاہت چلتی ہے، میری خواہش چلتی ہے، میری مرضی چلتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ملک میں، اور وہ ملک جو 97% مسلمان آبادی والا ملک ہے، وہاں پر آپ کو اللہ کا دین اجنبی دکھائی دیتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، مساجد بے شمار ہیں، بے شمار۔ ہاں جی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ عام نمازوں میں مسجدیں بھریں یا نہ بھریں، جمعوں کی نمازوں میں آپ کو مسجدیں بھری دکھائی دیں گی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، جہاں مسجد کی دہلیز سے قدم باہر رکھ دیا گیا، ہاں جی، جہاں قدم باہر رکھ دیا گیا کہ یہ سڑک ہے، یہ گلی ہے، یہ محلہ ہے، یہ بازار ہے، اب وہاں پر روک کر ان سے سوال کر لیا جائے کہ اب بتاؤ کہ اس جگہ پر تمہارا حاکم کون ہے، اس جگہ پر تمہارا رب کون ہے، اس جگہ پر تمہارا جو ہے مالک کون ہے، وہ بتاؤ تمہارا خالق کون ہے۔ اپنی دکان پر آ کر بیٹھے ہو، اپنے کاروبار میں آ کر بیٹھے ہو، ہاں جی، یہ بتاؤ کہ تمہارا رازق کون ہے۔ اپنے اصول چلاتے ہو، اپنے ضابطے چلاتے ہو، اپنے قوانین چلاتے ہو، نفع بھی تمہارا، نقصان بھی تمہارا، طریقے بھی سارے تمہارے۔ اور جب رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو طریقے کس کے چلنے چاہیے؟ آپ دیکھ لیجئے واللہ کہ ہم غلامیوں پر غلامیاں کرتے ہیں۔ یہ IMF، اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہم FATF کے سامنے جھکنے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ رب العزت کو نکالا ہے۔ اللہ رب العزت کی حیثیت جس طرح کی ہے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلامیاں ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ کبھی ہم ایک حکمران کو گالی دیں گے، کبھی ہم دوسرے حکمران کو گالی دیں گے، کبھی ہم تیسرے حکمران کو گالی دیں گے۔ ہمارے مقدر میں یہی نوحے پڑھنا ہوگا، یہی شور و غل اور واویلا ہوگا۔ اور کیفیت کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا دور آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا دور آتا ہے، اور غلامیاں ہیں کہ ہم سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ ہاں جی، آج سب سے محبوب ترین ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہیں بیٹھے ہوں، 2-4 لوگ بیٹھے ہوں، 10-12 بیٹھے ہوں، ہاں جی، گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، یا کسی ہوٹل میں چائے کی پیالی پر بیٹھے ہوں، کوئی بزنس میٹنگ ہو رہی ہے، یا مسجد کی صف پر نماز کے بعد بیٹھ کر گفتگو کی جا رہی ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے، ایک ہی موضوع۔ آپ دیکھ لیجئے، دوسرا موضوع آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ معیشت پر بات کر رہے ہوں گے،
کاروبار پر بات کر رہے ہوں گے، لٹے پٹے دکھائی دیں گے، ہاں جی بہت زیادہ اذیت میں تکلیف میں دکھائی دیں گے، مر گئے کی صدائیں آپ کو سنائی دیں گی۔ کھاتے اپنی مرضی کا ہیں، پیتے اپنی مرضی کا ہیں، پہنتے اوڑھتے اپنی مرضی کا ہیں، جائیدادوں پر جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں خرید رہے ہوتے ہیں، ہاں جی ہر طرف آسائشات ان کے ارد گرد بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن موضوع بحث کیا ہے؟ ایک ہی کہیں چلے جائیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، ہاں جی سوشل میڈیا دیکھیں آپ، ہاں جی الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، اپنے ٹاک شوز دیکھیں، اپنے اخبارات کے کالم اور آرٹیکلز دیکھیں، ہر جگہ پر کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ آج کس مسلمان کا مسئلہ اللہ کا دین ہے؟ آج کون سا مسلمان اللہ کے دین کی فکر کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ آج کون ہے جو مسلمانوں کی حالت زار پر گفتگو کرتا ہے؟ آج کون مسلمان ہے جو اپنا کردار اللہ اکبر اس کو اس طرح سے اپنے سامنے لا کر رکھتا ہے اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ جڑوں گا اللہ کے دین کے ساتھ، جیوں گا اللہ کے دین کے لیے اور مروں گا اللہ کے دین کے لیے؟ کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے آپ کو؟ دین چھپائے جا رہے ہوتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی جائیں گی، داڑیاں بھی رکھی جائیں گی، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، لیکن کوئی بزنس میٹنگ ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہاں جی کوئی بھی ایسی چیز ہے، کیا خیال ہے وہاں پر یہ ترتیب بنائی جاتی ہے کہ اللہ کے دین سے آغاز کر لیا جائے اور اللہ کے دین پر اختتام کر لیا جائے؟ کہیں پر دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت واللہ ممتاز دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے، ممتاز دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں آج پوری دنیا میں، اور جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق پڑھ رہا تھا، ہاں جی کہ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ آج تو مذاکرات کی میزیں سجتی ہے نا، مذاکرات کی میزیں سجتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری طرف سے بیٹھنے والے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی ہم آج اللہ کے دشمنوں کی شرائط ماننے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کی کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں حکمرانوں کی کمزوری ہے، ان میں استقامت موجود نہیں ہے، ان میں طاقت اور قوت موجود نہیں ہے، یہ ڈٹ کر کھڑے ہونا نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، یہ تو نہیں جانتے ہوں گے، میں کتنا جانتا ہوں، میں کتنا جانتا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں انفرادی طور پر آپ تمام بھائی جتنے بیٹھے ہیں سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اتنے اونچی یہ جو اتنا اوپر کا لیول ہے اس کو چھوڑ دیجئے کہ ہمارے حکمران کسی کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں، ہمارے حکمران کسی کے ساتھ جا کر مذاکرات کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے، ہاں جی ہر بندہ اپنے لیول پر دیکھنا شروع کر دے اور روزمرہ پیش آنے والے واقعات میں اپنا کردار تلاش کرنا شروع کر دے اور دیکھے کہ کہاں کس جگہ پر کس طرح سے میں کھڑا ہوتا ہوں، کس طرح سے میں بیٹھ جاتا ہوں، کس طرح سے میں لیٹ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دیجئے۔ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، ان کے اپنے مسائل ہوں گے۔ میرے مسائل کیا ہیں؟ میرا نفع، میرا نقصان، میرا خاندان، میری اولاد، میرے دوست احباب، میرے عزیز و اقارب، یہی ساری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے میں جگہ جگہ پھسل جاتا ہوں۔ حد مقرر کی ہوئی ہے، حد ہر بندے نے حد مقرر کی ہوئی، کرتے تو ہیں، ہاں جی کرتے تو ہیں، اللہ کے دین کو مانتے تو ہیں، اللہ کے دین پر عمل تو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ تھوڑا ہے، یہ جو کیا جاتا ہے یہ کم ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہے واللہ، بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کہتے جو ضروری کام ہیں وہ تم سارے کرتے ہیں نا، اور ضروری کام کیا ہے بھلا؟ ضروری کام کیا ہے بھلا؟ احسان کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
رمضان کے روزے آ جائے تو روزے رکھ لیتے، ہاں جی زکوٰۃ گن کر ناپ کر تول کر پوری دیتے، اور کبھی اللہ توفیق دے تو صدقے بھی کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رویے کیا ہوتے ہیں، رویے کیا ہوتے ہیں، معذرت کرتا ہوں آپ سے، لیکن آپ دیکھ لیجئے صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آئے گی، کوئی چیز یہ آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ وہاں پر جو جتنا زیادہ کرنے والا ہے اتنا جھکا ہوا اللہ کے سامنے آپ کو دکھائی دے گا، جو جتنی زیادہ محنت کرنے والا ہے اس کے اندر اتنی عاجزی دکھائی دے گی آپ کو، ہاں جی جو جتنی زیادہ قربانی دینے والا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ مسجدوں میں اکڑ کر چلتے ہوئے لوگ نہیں ملیں گے، وہاں پر لوگوں کے سامنے اللہ اکبر کھڑے ہو کر اپنے کام گنواتے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ کیفیت کیا ہے میں تو چھپاتا ہوتا ہوں کہ کہیں سے کسی جگہ سے میرا کوئی تعلق ثابت نہ ہو جائے، کسی جگہ سے میرے متعلق کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہمدردیاں ہیں، محبت ہے، تعلق ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کے علم میں یہ بات آنی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام، یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ دعائیں کن لوگوں کے متعلق؟ عمر بن حشام کے متعلق۔ عمر بن حشام کون تھا؟ ابو جہل۔ اور عمر بن خطاب کے متعلق کہ یا اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنا دین دے تاکہ یہ تیرے دین کو طاقت دے، یہ دین کے ساتھ کھڑے ہوں تو تیرے دین کو قوت ملے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیثیتیں جو ہیں وہ اسلام کی اللہ اکبر مجموعی حیثیت میں فرق ڈالا کرتی ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے گا، ایک بات کو یاد رکھ لیجئے گا، ہم ایک بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مال اللہ نے دیا، یہ زر و جواہر اللہ نے دیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے پاس، جو کچھ میسر ہے، یہ جائیدادیں اور دیگر سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ جو حیثیت دنیا میں مجھے ملی ہے، جس جگہ جس مقام پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اہلیت کی بنیاد پر ہے، یہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے، یہ میں نے کسی بھی طرح اپنی ذاتی جو ہے خصوصیات ان کی بنیاد پر حاصل کی ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی غلط فہمی دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپنے ارد گرد ہاں جی کیجئے نا، میں کہتا ہوں کہ تجربہ کیجئے، فہرست بنائیے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ میسر آئیں گے آپ کو اپنے ارد گرد، آپ سے زیادہ ذہین فتین اور ہوشیار لوگ آپ کو میسر آئیں گے اپنے ارد گرد۔ دیکھ لیجئے، جانچ لیجئے، آپ سے زیادہ باصلاحیت اور اہل لوگ آپ کو اپنے ارد گرد دکھائی دیں گے، لیکن دنیا میں ان کا وہ مقام نہیں ہوگا، دنیا میں ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا، دنیا میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو آپ کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ حیثیتیں دینے والا لوگ کا جو ہے وہ کون ہے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا۔ عمر بن خطاب کی بات کر رہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد کرتے تھے، یاد، اور کس بات کو یاد کرتے تھے؟ کس بات کو یاد کرتے تھے؟ ہاں جی جب خلیفہ بن گئے خلیفۃ المسلمین، اور کیسے روب و دبدبے والے خلیفے تھے، کس طرح جاہ و جلال رکھتے تھے، کس بات کو یاد کر رہے ہیں؟ کہتا میں عمر بن خطاب تھا، میرا باپ جو ہے مجھے روزانہ اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ کیفیت کیا ہوتی تھی کہ میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ میرا باپ بڑا سخت تھا، بہت زیادہ اس کے اندر سختی اور شدت موجود تھی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو عمر میں شدت آئی تھی، یہ سختی آئی تھی، یہ اپنے باپ کی طرف سے تھی۔ کہتے سختی اور شدت عمر میں بے تحاشا موجود جو تھی اپنے باپ کی طرف سے آئی تھی۔ باپ بہت زیادہ سخت تھا، بہت زیادہ شدید تھا، انتہائی غصہ آور تھا۔ کہتا ہے کہ میں اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا، روزانہ باپ سے ڈانٹ کھاتا تھا، روزانہ باپ سے پٹتا تھا، یہ میری کیفیت تھی۔ آج اس طرح کی کیفیت ہے کہ عمر کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، عمر کی ہاں کو نہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیثیتیں کس نے دی؟
ہمارا شعبہ ہے شعبہ تعلیم، اس کی ایک ورکشاپ ہو رہی تھی۔ ہمارے ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے بھائی بڑے احسن انداز میں لیڈرشپ کورس ہو رہا تھا، لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہے وہ بیان کر رہے تھے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ میں پہنچا وہاں پر، مجھے بھی حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ میں پہنچا وہاں پر تو لیڈرشپ بیان ہو رہی تھی، مغیرہ بن شعبہ کی بات کی جا رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص کی بات کی جا رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن الولید، عمر ابن خطاب، ان کی باتیں کی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ صحابہ میں یہ قائد پیدا ہوئے، یہ رہنما پیدا ہوئے، یہ لیڈر پیدا ہوئے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آخری باری میری تھی، میرے بھائی نے اپنی پریزنٹیشن ختم کی، میری باری آئی، میں نے معذرت کی ان سے اور معذرت کرنے کے بعد سوال کیا کہ ایک بات بتائیے گا، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میرے نبی کا دین جب تک مکے کی وادی میں نہیں اترا تھا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہوئی تھیں، ہاں جی جب تک شرک کا دورہ تھا مکہ میں، تو خالد بن ولید بھی یہیں پر موجود تھے، عمر بن العاص بھی یہیں پر موجود تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی یہیں پر موجود تھے، عمر بن خطاب بھی یہیں پر موجود تھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اسلام سے پہلے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اسلام سے پہلے اپنی قوم کو کس بلندی کی طرف لے گئے؟ یہ عرب جو مکے میں رہنے والے تھے، کبھی روم کے باز گزار، کبھی ایران کے باز گزار، آپس میں لڑنے مرنے مارنے والے، اللہ اکبر، عمل کی جو بدترین سطح تھی اس پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہی میں سے چند افراد یہ تھے، بتائیے اسلام سے پہلے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے؟ آپ کارنامے تلاش کرنا چاہیں گے، آپ کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کے دین کے بعد ہے، اسلام اور ایمان کے بعد ہے، توحید اور اتباع سنت کے بعد ہے، سب کچھ آپ کو اس کے بعد دکھائی دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کے دین کو پورے طریقے سے اختیار کر لیا جائے، اپنے رگ و پے میں سمو لیا جائے، اپنے وجود کا حصہ بنا لیا جائے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے، رب عالی شان کو اپنی زندگی پہ ہر جگہ پر رب بنا لیا جائے، تو رب صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، رب اہل بنا دیتا ہے بندوں کو، رب کھڑا کرتا ہے بندوں کو، اور ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں کھڑا ہو پاتا۔ ہم چھپاتے ہیں نا چیزوں کو، چھپاتے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اب ماحول وہ نہیں ہے جو آج میرا اور آپ کا ہے، ہاں جی کہ 97% مسلمانوں کا ملک ہو، مسجدیں، اذانیں، نمازیں، تراویح، تلاوتیں، اذکار، جو جہاں جس جگہ پر کھڑا ہو جائے جو چاہے کرے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہاں جی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ستایا جائے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو اوباشوں کے حوالے کر کے مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹا جائے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو تپتی ریت پر لیٹنے پر مجبور کیا جائے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا انگارے دہکا کر اس پر لٹایا جائے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جائے گا، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا تو مال و متاع اس سے چھین لیا جائے گا، رشتہ داریاں اس کی ختم ہو جائیں گی، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ سارے مناظر آپ کو اللہ کی قسم دکھائی دیتے ہیں، یہ مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، چھپتے چھپاتے مکے کے کسی کونے میں جا کر، کسی مضافاتی بستی کے آخری گھر میں جا کر میرے محمد علیہ السلام بیٹھے تھے، دار ارقم جس کا نام تھا، وہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی ترتیب لگائی جا رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں، جو آ رہا ہے، جو جڑ رہا ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں عمر نے اسلام قبول کیا تھا،
اور اللہ کی قسم کیفیت کیا ہے، سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو بتانا چاہیے، کس بندے کا انتخاب کیا۔ چلے گئے ابو جہل کے گھر پر اور جا کر اس کا دروازہ بجایا، اور دروازہ جب بجا ابو جہل نے پوچھا کون، تو کہتے عمر بن خطاب۔ ابو جہل باہر نکلا تو کہتے ہیں آج تجھے اطلاع دینے کے لیے آئے ہوں ایک اطلاع۔ ابو جہل نے جب عمر بن خطاب کو دیکھا تو رشتے میں بھانجے تھے ابو جہل کے عمر بن خطاب، کہتے بھانجے تمہیں کون سی چیز آج میرے دروازے پر لائی ہے؟ کہتے ایک اطلاع دینے کے لیے تجھے آیا ہوں، اور وہ اطلاع کیا ہے؟ اللہ کے دشمن سن لے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے محمد علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر! سنا، پریشان ہو گیا ابو جہل اور کہنے لگا اطلاع اور اطلاع دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بڑے زور سے بند کیا۔ عمر بن خطاب کا اطمینان نہیں ہوتا۔ آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کو آپ لٹتے دیکھیں گے، کٹتے پٹتے دیکھیں گے، ظلم و ستم کا شکار دیکھیں گے، طرح طرح کی ایذائیں، طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا دیکھیں گے، لیکن استقامت کے پہاڑ، ہاں جی، ہر جو بھی آنے والی مشکل ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جھیلتے ہوئے آپ کو یہ دکھائی دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو جانتے تھے، محمد علیہ السلام کو مانتے تھے، اور وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے دکھائی، اور وہ چیزیں جو محمد علیہ السلام نے سمجھائیں، وہ سب ان کو دکھائی دیتی تھیں، وہ سب ان کو سجھائی دیتی تھیں۔ آج جنت اللہ کی قسم ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں تو بڑے بڑے وسیع گھر بنا رکھے ہوں گے، منزلوں پر منزلیں چڑھا رکھی ہوں گی، ایک سے ایک اعلیٰ چیز جو ہے اپنے گھروں میں جمع کی ہوگی۔ کوئی اسپین سے لائے ہوں گے، کوئی امریکہ سے لا کے دھری ہوگی، کوئی یورپ سے آئی ہوگی، کوئی کسی اور جگہ سے آئی ہوگی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کا کوئی ٹھکانہ بنایا ہے، اسی لیے سب کچھ اپنے پاس جمع کر لیا ہے۔ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے نا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے۔ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے صحابہ کو ایک ہی بات پڑھاتے رہے، اور وہ بات کیا تھی؟ تم اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی تمہارا کام، یہ دنیا عارضی فانی ختم ہو جانے والی، اور آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ بتایا اللہ کی قسم یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ تمہارے مکانات اور محلات، یہ جو کچھ بھی موجود ہے، یہ تمہاری کھیتیاں، یہ تمہارے کاروبار۔ کیا کہا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ رب کے پاس ہے۔ اللہ کی قسم 100% لوگ اس بات پر یقین کرتے تھے دنیا میں نہیں رہنا، چلا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھکانہ ہوگا کہ جو سجا کر سنوار کر قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ اتنی قربانیاں دینے کی، قربانیوں پر کھڑا ہونے کی، اتنی استقامت کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ واقعہ سنانا چاہتا ہوں نا آپ کو۔ سعد بن ربیع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں پڑے ہوئے تھے، احد کے میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں بھی کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کیا کہا کہ دوڑے لگاؤ، دوڑیں۔ کس کام میں دوڑے لگانی چاہیے؟ کس کام میں؟ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ایسا بھی کر لو اور ایسا بھی کر لو۔ کوئی کاروبار نہ بچ جائے، کوئی طریقہ دنیا میں ایسا نہ بچ جائے کہ جس سے پیسے کمائے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں۔ سب کچھ میں جمع کروں گا اور سب کچھ میں حاصل کروں گا۔ اللہ کی قسم یہ سب کچھ کیا ہے بھلا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہے سب نے مرنا ہے،
تم بھی مرو گے، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جو کچھ کیا گیا ہے اس کا جواب دو گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا کامیاب تو وہی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا۔ اور دھوکا ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم پہلے لمحے میں زاہد بھائی فوت ہو گئے تھے نا؟ ہاں جی زاہد بھائی، آپ سارے لوگ جانتے ہیں، سب جانتے تھے کہ اس کا نام زاہد ہے، سارے کے سارے جانتے تھے۔ ہاسپٹل سے منتقل کیا جا رہا ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور کھڑے ہو کر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میت آنے والی ہے۔ میت نام نہیں پتا تمہیں؟ ہاں جی 12 15 20 25 سال تم نے اس کے ساتھ گزارے، روز و شب اس بندے کے ساتھ گزرے، کھانا پینا ساتھ ہوا ہے، تم اٹھتے بیٹھتے رہے ہو، ہاں جی اچھے برے میں تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہے ہو، لیکن کیفیت کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے میت آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم اس لفظ نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ میں تو ایک لمحے میں میری حیثیت تبدیل ہو جائے گی، حیثیت تبدیل ہو جائے گی۔ میرے پیارے نہ بھی چاہیں، میرے پیارے نہ بھی چاہیں، مجھ سے محبت کرنے والے نہ بھی چاہیں تو انہیں کرنا پڑے گا، یہ دستور ہے۔ اور دستور اس رب کا بنایا ہوا ہے کہ جس کے دستور کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پیارے کندھوں پر اٹھائیں گے، پیارے اپنے ساتھ لے جائیں گے، ایک 6 فٹ کے گڑے میں ڈال کر میرے وجود پر مٹی ڈالیں گے۔ اور کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ایک بھائی کی میت میں چلا گیا، ایک بھائی کی میت میں چلا گیا، جب وہاں جا کر کھڑا ہوا، قبر پہ کھڑا تھا اللہ کی قسم، اور میں دیکھ رہا تھا۔ آپ ایک تجربہ کر لیجئے کہ قبر پر کھڑے ہونے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ جو دور دراز کے ہوں وہ دور کھڑے ہوتے ہیں، جو قریبی ہوں وہ بالکل سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سارے اپنے لوگ کھڑے تھے۔ یہ بیٹا ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بھائی ہے، یہ سارے کے سارے ارد گرد ایسے کھڑے ہوئے تھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر ہنسی ٹھٹھے چل رہے تھے، ہاں مذاق چل رہے تھے، دنیا داری کی باتیں ہو رہی تھی، کاروبار کی باتیں کی جا رہی تھی۔ اور میں کہہ رہا تھا اللہ کی قسم یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والے اس کو کن باتوں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، کس رویے کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ اور کل میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی مجھے بھی رخصت کیا جائے گا، اور چند دن میں قصہ پارینہ بن چکا ہوں گا، لوگ مجھے بھلا چکے ہوں گے، میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہتا ہے دوڑے لگاؤ، آہستہ نہیں چلنا، ٹائم بہت کم ہے، تمہارے پاس مہلت انتہائی کم ہے، دوڑے لگانی ہے، دوڑے لگاؤ، دوڑے لگاؤ۔ اور کس چیز کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف۔ اللہ کہتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی، اس جنت کی طرف۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتی جنت، ہم مشغول ہیں، اللہ کی قسم مشغول ہیں۔ دنیا کی ہرس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بڑھانا چاہتا ہوں، پھیلانا چاہتا ہوں، سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہوں، اور حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ میرے نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا کیا ہے؟ جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، برت لیا، استعمال کیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو یا اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی جواب دیتے ہیں بتاؤ کہ جو آج تمہارے پاس ہے کل کس کے پاس ہوگا؟ کل کس کے پاس ہوگا؟ بڑی محبتیں ہوں گی، ہاں جی بڑی الفتیں ہوں گی، بڑا پیار ہوگا، یہ سب کچھ موجود ہوگا، لیکن اللہ کی قسم دنوں میں بھلائے ہوں گے ہمیں۔ دنوں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی جن کو اللہ جنتیں دکھا دے۔ ہدف کا تعین دنیا میں بہت ضروری ہے۔ میری بات یاد رکھیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو بندہ چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، جس کی خواہش وہ کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ہم بظاہر زبان سے کہتے ہوں گے کہ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جنتیں حاصل کرنے والے ہوں ان کے طور طریقے اور ہوا کرتے ہیں، ان کے انداز اور ہوا کرتے ہیں،
ان کی زندگیاں اپنی مرضی منشا کے مطابق نہیں گزرتی، وہ اپنی چاہتوں کے اسیر نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں ان کی اپنی ترتیب اور ترجیحات نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیجئے، ہر جگہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم، ایک جملے میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اللہ کی قسم میں جو بھی کرتا ہوں اپنی ضرورت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہ کرتے تھے جو اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی تھی۔ جس چیز کو کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہو وہ پھر اللہ کے دین کی ہوتی تھی۔ کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، نوکریاں بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو کچھ بھی ہو جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑی تو سب کچھ اللہ کے دین کا۔ آخری بات کرتا ہوں، سعد بن ربیع کی بات کر رہا تھا کہ جن کو جنتیں دکھائی دے جائیں تو ان کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں زخمی ہوئے پڑے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر میدان میں سعد بن ربیع کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو میرا سلام کہنا، اور میرا سلام کہنے کے بعد اس کی خیریت معلوم کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحابی ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا چلتا چلا گیا، ایک جگہ دیکھتا ہے زخمیوں کے بیچ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور موجود ہیں۔ اور یہ سعد بن ربیع کون ہے؟ میں اللہ کی قسم جب پڑھتا ہوں کہ سعد بن ربیع وہ ہیں کہ جن کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ یہ بھائی خون کے رشتے سے نہیں ہیں، خون کے رشتے سے نہیں ہیں، خاندان کے رشتے سے نہیں ہیں، اللہ کے دین کے رشتے سے بھائی ہیں۔ مواخات کرواتے میرے نبی۔ ہاں جی، مہاجر عبد الرحمن بن عوف اور انصاری ہے سعد بن ربیع، ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا گیا۔ اور رشتے کی وجہ کیا ہے؟ دین، ایمان، اسلام۔ سب سے بڑھ کر وجہ یہی ہو سکتی ہے، سب سے مضبوط تعلق یہی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلق دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا سعد بن ربیع نے جب بھائی بنایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 باغات ہیں۔ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ آج تو ہم میں سے ہر شخص کشکول اٹھائے پھرتا ہے اور چاہتا ہے ساری دنیا اس کشکول میں ڈال دی جائے، سب کچھ بس اس کے پاس آئے، کسی بھائی کے ہاتھ میں حصے میں کچھ نہیں آنا چاہیے۔ مسلمانوں کی گلیاں، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کے بازار، ہر جگہ پر چلے جائیں، کہیں ایثار کہیں قربانی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ یہ لسانیت کے جھگڑے، یہ تعصبات کی داستانیں، آپس میں حقوق کے نعرے اور ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹنا اور خون بہانا، یہ سب اس لیے ہے کہ دنیا کی محبت آج دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے، ہمارے وجود کو اس طرح سے جکڑے ہوئے ہے۔ ایک شکنجہ ہے کہ جس میں ہمیں دنیا نامی ایک شکنجہ ہے کہ جس میں ہمیں کس لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ یہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں 2 باغات ہیں، جو زیادہ پھل دیتا ہے وہ تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف کے متعلق جانتے تھے کہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں، بیوی بچے ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ کہتے میری 2 بیویاں ہیں، ایک جس کو تم کہو کہ طلاق دوں گا تم اس سے شادی کرنا۔ یہی سعد بن ربیع احد کے میدان میں پڑے ہوئے، اور آ کر صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے مجھے، ہاں جی، اور کہا ہے جا کر اس کو سلام کہو اور اس کی خیریت معلوم کرو۔ تو میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کہتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے رسول کی جانب سے سلام کہتا ہوں۔ اور پھر کہتے اللہ اکبر، پھر کہتے اللہ کے نبی نے تمہاری خیریت معلوم کی ہے۔ سعد بن ربیع جواب دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میری طرف سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہو اور ساتھ یہ بتاؤ خیریت معلوم کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بتاؤ کہ سعد جنت کی خوشبو پا رہا ہے، سعد جنت کی خوشبو پا رہا ہے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا، اپنے آپ کو اہل السنہ کہنا، محمدی کے نعرے لگانا، اپنی مسجدوں کی پیشانی پر محمدی مسجد لکھنا، یہ انتہائی آسان کام ہے۔ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ انتہائی آسان کام ہے۔ اپنے گھروں کے دروازوں پر قرآنی آیات لکھنا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کی قسم، رب کا فضل کبھی بھی مال و دولت کی صورت میں نہیں ہوتا۔ رب کا فضل دین کی صورت میں ہوگا، ایمان کی صورت میں ہوگا، اسلام کی صورت میں ہوگا، تقوی کی صورت میں ہوگا، رب سے تعلق کی صورت میں ہوگا، محمد علیہ السلام کی غلامی کی صورت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مال و دولت، طاقت و قوت، نمرود، فرعون،
حامان و قارون، ابو جہل سب کے پاس موجود تھی۔ یاد رکھ لیجئے کبھی بھی اس کو اللہ کے فضل کا سبب نہیں جانا جا سکتا۔ کیا کہہ رہے تھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پیغام دے رہے تھے؟ کہتے میرا سلام کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میری خیریت بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میرا پیغام دو ایک جا کر انصاریوں کو۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کی قسم آخری وقت پر ہیں، ہاں جی آخری وقت پر ہیں، سانس ٹوٹ رہا ہے، جسم سے جان علیحدہ ہو رہی ہے، روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں فکر کس بات کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر میرے انصاریوں سے کہو کہ تم میں سے کسی ایک کی آنکھ جھپکتی رہ گئی۔ مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک زندہ رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ گیا تو کل اللہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اللہ کی قسم یہی وہ احساس ہے جو آج مسلمانوں کے دل میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، راندہ درگاہ ہیں۔ اللہ کے دین سے جو تعلق ہونا چاہیے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو تعلق ہونا چاہیے اور رب کائنات سے جو تعلق ہونا چاہیے، آج مفقود ہے، آج دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف پریشانی اور تکلیف میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے ساری اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، دین پر ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم اللہ خیرا کثیرا۔